اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین رحمت للعالمین خاتم النبیین ابی القاسم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین اما بعد فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حسین منی وانا من الحسین۔ محرم کی آمد ہے اور پوری دنیا میں تیاریاں ہو رہی ہیں کہ نواسۂ رسول حضرت امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے کربلا میں جو مارکہ کیا، یزیدیت کے خلاف جو علم بلند کیا اور جس تحریک اور جس انقلاب کا آغاز کیا، اس کو منانے کے لیے، اس کی یاد منانے کے لیے، ان شہداء کی یاد منانے کے لیے، امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے ان اہداف اور مقاصد پہ ایک نظر ڈالنے کے لیے اور پوری دنیا میں اس کو اجاگر کرنے کے لیے تیاریاں کر رہے ہیں۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ نواسۂ رسول جس کے بارے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زبان وحی سے یہ ارشاد فرما رہے ہیں، حسین منی وانا من الحسین، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ اس کا معنی یہی تھا کہ جیسے حضور اکرم کسی ظالم جابر کے ہاتھ پہ بیعت نہیں کر سکتے، کسی اور کے آگے نہیں جھک سکتے، اس طرح میرا حسین بھی جو ہے وہ کسی ظالم اور جابر کے آگے سر نہیں جھکا سکتا، نہ اس کی بیعت کر سکتا ہے، نہ اس کے ہاتھ میں ہاتھ دے سکتا ہے، نہ اس کی تائید کر سکتا ہے، نہ اس کے ساتھ چل سکتا ہے۔ 61 ہجری ایسا ایک سال تھا جس میں دردناک ترین واقعات ہوئے۔ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام اپنے خاندان کے ساتھ مدینہ منورہ میں موجود تھے کہ اچانک خبر آئی کہ یزید کے والد شام میں فوت ہو گئے اور یزید تخت نشین ہوا، اور پھر یہ ہوا کہ وہ بیعت مانگ رہا ہے امام حسین سے۔ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نواسۂ رسول یہ جانتے تھے کہ یزید کس کردار کا مالک ہے اور یزید کون ہے، اس لیے انہوں نے یہ ٹھان لی تھی، یہ فیصلہ کر لیا تھا کہ اگر ساری دنیا بھی یزید کی بیعت کر لے گی لیکن میں بیعت نہیں کروں گا، چونکہ میں نواسۂ رسول اور میرے بارے میں رسول اکرم نے یہ فرمایا تھا کہ حسین منی وانا من الحسین، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ ہوا یہی جس وقت مدینہ منورہ کے حاکم نے امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنے دربار میں طلب کیا کہ آئیں اور گفتگو کرنی ہے، تو جب وہاں تشریف لے گئے بنی ہاشم کے جوانوں کے ساتھ، تو وہاں اس نے بتایا کہ یزید کا پیغام آیا ہے کہ حسین ابن علی سے لیے بیعت یہ تھے۔ وہ سوچ سمجھ کر امام حسین علیہ السلام نے اس گورنر کو خلاف کہا، یہ کہتا ہے میں کون، اور یہ بھی پتہ ہے کہ یزید کون ہے۔ فرمایا کہ ہم اہل بیت نبوت ہیں، معدن رسالہ، رسالت ہمارے گھر سے پھوٹتی ہے، یہ اور بھائی ہمارے گھر میں نازل ہوتی ہے، ہم اہل بیت ہیں، ہم کسی کے ہاتھ پہ بیعت نہیں کر سکتے اس طرح۔ اور یزید وہ کون ہے؟ رجل شارب الخمر، وہ شخص ہے جو علی اعلان شراب پیتا ہے، مولد بالفسق، فسق و فجور کو پھیلا رہے، قاتل النفس المحترمہ، شریف لوگوں کا قاتل ہے، صحابہ کرام کا قاتل ہے، بزرگوں کا قاتل ہے۔ لذا آخری جملہ جو ارشاد فرمایا، میں سمجھتا ہوں دنیا کے تمام غیرت مندوں کے لیے، دنیا کے تمام حریت پسندوں کے لیے، وہ جو استقلال و آزادی کے لیے جد و جہد کرتے ہیں، جو ظلم و جبر کے مقابلے میں سینہ تان کے کھڑے ہو جاتے ہیں، امام حسین کا یہ جملہ ان کے لیے ایک نمونہ ہے۔ فرمایا مثلی لا یبایع مثلا، قیامت کا سورج طلوع کر آئے گا، مجھ جیسا نواسۂ رسول حسین جیسا کبھی بھی یزید جیسے کی بیعت نہیں کرے گا۔ بہت بڑا جملہ ہے، صرف یہ نہیں فرمایا کہ حسین ابن علی یزید کی بیعت نہیں کرے گا، بلکہ یہ فرمایا کہ قیامت تک جو بھی مجھ جیسا شریف ہوگا کبھی یزید جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا۔ دنیا کو ایک فارمولہ دیا اور یہ کہہ کر باہر نکل آئے کہ میں اس کی بیعت نہیں کر سکتا، اس کا انجام جو ہوگا، اس کے عواقب جو بھی ہوں گے، لیکن حسین ابن علی یزید کے ہاتھ پہ بیعت نہیں کر سکتا، یہ کہہ کر نکل آئے اور پھر تیاری کی۔ جس وقت
وقت تیاریاں ہو رہی تھیں اور پھر اب مکہ آئے وہاں سے، اور وہاں جو وصیت لکھی اور جو اپنے بھائی حضرت محمد ابن حنفیہ کو بتایا کہ میں کیوں نکل رہا ہوں، چونکہ امام حسین کو پتا تھا کہ مستقبل میں لوگ تجزیہ کریں گے کہ شاید حکومت لینے کے لیے نکلے ہیں، اقتدار کے لیے نکلے ہیں، یہ دو شہزادوں کی جنگ ہے۔ امام نے سب کی نفی کرتے ہوئے فرمایا انی لم اخرج اشرا ولا بطرا ولا مفسدا ولا ظالما بل خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی محمد المصطفیٰ، میں کوئی ظالم بن کے، کوئی باغی بن کے نہیں نکل رہا، میں کوئی ظلم اور جبر کا نظام کے لیے نہیں نکل رہا، بلکہ نکل رہا ہوں کہ امت مصطفیٰ میں بہت بڑا بگاڑ پیدا ہو چکا ہے یزیدیت کی صورت میں، اور یزید کی صورت میں وہ سنت رسول کو پامال کرنا چاہتا ہے، وہ اسلامی اقدار کو نابود کرنا چاہتا ہے، وہ اہل بیت اطہار کا بھی دشمن ہے، صحابہ کرام کا بھی دشمن ہے، لذا وہ امت مسلمہ جو بگاڑ پیدا کرنا چاہتا ہے، میں حسین ابن علی نکلا ہوں تاکہ امت کی اصلاح کر سکوں، اور اس امت کی اصلاح کے لیے حضرت حسین ابن علی سید الشہداء کا آگے میں جب نکلوں گا اس کے مقابلے میں مجھے اپنی قربانی دینی ہوگی، اپنے جوان بیٹوں کی، معصوم بچوں کی، بہنوں کی چادروں کی قربانی دینی ہوگی، لیکن امام حسین جناب زینب سلام اللہ علیہا کو اور اپنی بہنوں اور بیٹوں اور بیٹیوں کو کہہ کر نکلے اور یہ کھان کے نکلے کہ جو بڑی سے بڑی قربانی دینی پڑی میں دوں گا، لیکن یزیدیت کو پھلے پھولے نہیں دوں گا، اس کا رستہ یہاں نہیں دوں گا اپنے خون کے ساتھ، اس لیے وہ کیا خوبصورت جملہ ہے کہ لم یستقم محمد الا بقتلی فیا سیوف خذینی، کہ اے تلوارو اگر دین مصطفیٰ میرے قتل کے بغیر یزیدیت کے فساد سے نہیں بچ سکتا، اور میرے جسم کو لوٹ لو، میرے جسم کے ٹکڑے کر لو، لیکن حسین اپنے نانا مصطفیٰ کے نظام کو پامال نہیں ہونے دے گا، اس کے لیے جتنی بڑی قربانی بھی دینی پڑی، اپنی جان کی، اپنی یار و انصار کی قربانی، اپنے اہل بیت قربانی وہ دوں گا۔ اسی چیز کو دنیا کے مسلمان یاد مناتے ہیں، دنیا کے جتنے حریت پسند ہیں، جتنے شریف ہیں، جتنے غیرت مند لوگ ہیں، خواہ وہ مسلم ہے غیر مسلم ہیں، کیونکہ امام حسین علیہ السلام نے انسانی اقدار کو بچایا اور دین مبین اسلام کو بچایا۔ خداوند کریم انشاءاللہ نواسہ رسول کی یاد منانے اور ان کے اہداف اور ان کے جو عظیم مقاصد تھے اس بڑی قربانی سے ان کو حاصل کرنے کے لیے اور ان کو پیغام دنیا میں پھیلانے کے لیے ہمیں جد و جہد کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔